یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کے اندر ہر انسان کے مختلف شوق ہوتے ہیں۔ کسی کو اچھے لباس کا شوق ہوتا ہے، کسی کو بہترین گاڑی کا شوق ہوتا ہے، کسی انسان کو شاندار مکان کا شوق ہوتا ہے، کسی کو اچھا کھلاڑی بننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو اچھا دکاندار تاجر بننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو ڈاکٹر، پائلٹ، پروفیسر، لیکچرار بننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو مدرس، خطیب، داعی بننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو مدرسہ، مسجد، ادارہ بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی اپنی عبادت کا شوق عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو آج کی دنیا میں جو فتنوں کا زمانہ، معصیت کا دورہ ہے، اگر اللہ رب العزت کی جانب سے عبادت کا ذوق اور شوق نصیب ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مختلف برادریوں، خاندانوں، زبانوں سے تعلق رکھنے والے ایک جگہ پہ جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں گئے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے، اللہ تیری بڑائی بیان ہو رہی تھی، ذکر ہو رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اللہ اگر آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کی بڑائی اور زیادہ بیان کرتے۔ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ اللہ جنت کی طلب کر رہے تھے۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو میرا اللہ اس وقت فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس مجلس کے اندر جتنے بھی حضرات موجود تھے میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ تو ایک فرشتہ عرض کرتے، اللہ اس مجلس کے اندر ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اپنے کسی دنیاوی غرض سے آیا تھا، ذکر کرنے کا مقصد نہیں تھا، ذکر کی غرض بھی نہیں تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجلس اتنی بابرکت ہے، اس کے اندر دنیاوی اغراض لے کے بھی آئیں گے تو میں ان لوگوں کی بھی مغفرت کر دیتا ہوں۔ اب محدثین فرماتے ہیں، فرشتے جس مجلس کو چاروں طرف سے گھیرتے ہیں تو وہ فرشتے اپنے نورانی پر ذاکرین کے جسموں کے ساتھ لگانا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ فرشتوں کو اللہ نے پر بھی عطا فرمائے، جیسا کہ حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی طالب علم چلتا ہے تو نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جبرائیل کو اللہ نے تقریباً 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ فرشتے اپنے پر ذاکرین کے جسموں کے ساتھ لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں جو بندہ ذکر کی مجلس کے اندر، دین کی مجلس کے اندر شریک ہو جاتا ہے تو فرشتوں کے پر لگنے کا اثر بندے کی زندگی کے اوپر یہ پڑتا ہے، اللہ بندے کو عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما دیتی ہیں۔ چنانچہ جب کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ پہلے تو نماز نہیں پڑھتے تھے، اب تو الحمدللہ نمازوں کا شوق لگ گیا، تلاوت قرآن کا شوق لگ گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے سے جواب دیتے کہ فلاں دین کی بات سننے کے لیے گیا تھا، فلاں عالم کے درس کے اندر بیٹھا تھا، فلاں کے درس حدیث کے اندر شرکت کی تھی، ان کی مجلس کے اندر میں نے جا کے حاضری دی، تو ان کی مجلس کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے، واعظ و نصیحت سننے کی وجہ سے اللہ نے میرے اندر ایک ذوق اور شوق پیدا فرما دیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے اسی مجلس کے اندر موجود ہیں، تو ان کا مجھ سے تقریباً 2.5-3 سال پہلے ایک تعلق بنا، اصلاحی تعلق، تو انہوں نے مجھے چند مہینے پہلے بتایا کہ حضرت جب تک آپ کے ساتھ تعلق نہیں تھا تو تلاوت قرآن کا اہتمام بھی نہیں تھا، پورا سال گزر جاتا تھا لیکن قرآن ختم کرنے کی توفیق نہیں ملتی تھی۔ جب سے بیت اصلاحی تعلق قائم ہوا اس دن سے لے کر آج تک ایک دن بھی تلاوت کا ناغہ نہیں ہوا۔ یہ اللہ بندوں کو ذوق اور شوق عطا فرما دیتی ہیں، اور یہ عبادت کا ذوق اور شوق ہمیں انبیاء کرام کی زندگیوں کے اندر نظر آتا ہے۔ میرے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم میں سے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پہ آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر کوہ طور کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کو دیکھا تو تیز قدموں کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ساتھی آپ کے پیچھے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی کوہ طور کے اوپر پہنچ گئے تو میرے اللہ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ کوہ طور کے اوپر جلدی آنے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو جب میرے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جلدی کیوں آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربک لترضی، اللہ میرے ساتھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے جلدی اس وجہ سے کی ہے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جلدی کی ہے، اللہ کی ملاقات کا جو ذوق اور شوق موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے عطا فرمایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ میرے اندر جو آپ کی ملاقات کا ذوق تھا، آپ کی ملاقات کا شوق تھا، تو اس ملاقات کے لیے میں نے جلدی کی، اور جلدی اس وجہ سے کی تاکہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، اچانک مسجد کے اندر سے اذان کی آواز بلند ہوتی تو نبی علیہ السلام فوراً کھڑے ہو جاتے، اور آپ علیہ السلام کے سامنے جب میں آتی تو آپ مجھ سے فرماتے تم کون ہو؟ تو میں جواب دیتی عائشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کون عائشہ؟ تو میں جواب دیتی ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ فرماتے کون ابو بکر؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ میں اس وقت فوراً پہچان لیتی کہ نبی علیہ السلام کے اندر جو عبادت کا شوق ہے، اب یہ شوق آپ کے اوپر غالب آ چکا ہے۔ اس شوق عبادت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، پھر آپ علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی، مفسرین نے لکھا ہے۔ تو زکریہ علیہ السلام ایک مرتبہ مریم کے پاس آئے، مریم بے موسم پھل کھا رہی تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب مریم کو بے موسم پھل کھاتے ہوئے دیکھا تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آئے؟
تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے انتظام ہو گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس وقت سوچا کہ جو اللہ مریم کو بند کمرے کے اندر بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ اللہ میری زندگی کے اندر اولاد کا موسم نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر کے اندر پہنچ چکا ہوں، شاخیں مرجھا چکی ہے، اگر میں اس وقت اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرتے ہوئے بے موسم اولاد کا پھل عطا فرما دیں گے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا مانگی، اے اللہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ اولاد آپ دینے والے ہیں، اللہ وارث آپ دینے والے ہیں، اللہ اولاد آپ دیتے ہیں، اللہ اگر آپ مریم کو بے موسم دنیاوی پھل دے سکتے ہیں تو اللہ میری زندگی کے اندر اولاد کا موسم نہیں ہے، اللہ تو بھی مجھے اولاد والا پھل عطا کر دیجئے۔ جب زکریہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں تو میرا اللہ زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، کہ ہم نے زکریہ علیہ السلام کی بیوی کو اولاد کے قابل بنایا اور زکریہ کو بیٹا یحییٰ عطا فرمایا۔ یہ جو یحییٰ علیہ السلام زکریہ کے بیٹے ہیں تو ان کا نام اللہ نے خود تجویز کیا۔ آج دنیا کے اندر کسی کا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام کوئی عالم رکھتا ہے، مفتی رکھتا ہے، کوئی پیر طریقت شیخ الحدیث رکھ دیتا ہے، لیکن یحییٰ علیہ السلام اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے زکریہ علیہ السلام کو جب یحییٰ عطا فرمایا تو اللہ نے ان کا نام خود تجویز کیا، اور میرے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ زکریہ ان سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا۔ اب زکریہ علیہ السلام کی 90 سال کی عمر میں جا کے اولاد والی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ شوق نظر آئے گا، اس کی وجہ ذوق نظر آئے گا۔ میرے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو زکریہ کو بیٹا یحییٰ عطا فرمایا، اس کی وجہ یہ کہ وہ نیک کاموں کے اندر جلدی کرنے والے تھے، وہ نیک کاموں کے اندر سبقت لے جانے والے تھے۔ جب بھی نیکی کا کوئی موقع آتا تو زکریہ پیش ہوتے، زکریہ آگے بڑھنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اللہ فرماتے کہ زکریہ علیہ السلام کی پکار کے اندر ایک شوق تھا، ایک رغبت تھی، ایک لگن تھی، اور زکریہ علیہ السلام کی دعا کے اندر خشیت کا پہلو بھی نظر آتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ زکریہ علیہ السلام ہم سے ڈرنے والے، تو زکریہ علیہ السلام کی پکار کے اندر ذوق اور شوق تھا۔ اللہ نے اس شوق کی وجہ سے زکریہ کی دعا کو قبول کر لیا۔ بلکہ میں تو یہاں پہ یوں کہوں گا کہ زکریہ علیہ السلام جب شوق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ کوئی کام ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، وہ دنیا والوں کے لیے ناممکن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہوتا۔ جب میرے اللہ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ تو زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اس کی وجہ اللہ نے فرمایا ایک تو نیکیوں کا ذوق اور شوق، اور دعا مانگنے کے اندر بھی شوق پایا جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی زکریہ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی دعاؤں کے اندر شوق والی نعمت کو پیدا کرنا چاہیے۔ جب ہمارے اندر مانگنے کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا، اللہ تعالی ہماری توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ تو اللہ شوق کی وجہ سے بندے کو زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی جانب سے غمگین ہو گئے،
رنجیدہ ہو گئے تو اللہ رب العزت نے سورۃ الانشراح نازل فرمائی اور اس کے اندر فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فارغ ہو جائے، آپ کو فرصت ملے تو اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے، اپنے رب کی طرف توجہ کیجئے۔ اب اللہ اپنے محبوب کو یہ فرمانا چاہتے ہیں، محبوب سے فرما رہے کہ محبوب اپنی عبادات کے اندر شوق پیدا کر لیجئے۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادات کے اندر ایک شوق کی کیفیت کو پیدا کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ رات کے وقت مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں نماز کے دوران سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرما دی۔ حضرت حذیفہ فرماتے میرا خیال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام 100 آیات کے اوپر رکوع فرمائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے رکوع نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے رہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے میرا خیال یہ تھا کہ 200 آیات کے اوپر رکوع کریں گے، لیکن آپ نے 200 آیات کے اوپر رکوع نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ کو مکمل کر لیا، سورہ آل عمران کی تلاوت مکمل فرما لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نساء کی تلاوت بھی مکمل فرما لی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایک قرآن پڑھنے کا شوق تھا، یہ نوافل کا شوق تھا، یہ عبادت کا شوق تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو محبوب نے پوری رات قیام کے اندر گزار دی، آپ نے کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہوئے گزار دی۔ صحابی فرماتے جب صبح کا وقت ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے پوری رات قیام کے اندر گزار دی، وجہ کیا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا میں نے شوق اور خوف کی وجہ سے رات قیام کے اندر گزاری ہے۔ اور یہ باقاعدہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایک شوق تھا، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں آپ کے اوپر غشی طاری ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو افاقہ ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا گیا اللہ کے نبی وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف لائیں گے تو آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر غشی طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جب آپ کو افاقہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طبیعت کے اندر جب سکون محسوس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور حضرت علی، حضرت عباس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان دو حضرات کے کندھوں کا سہارا لیتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے مسجد کے اندر تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے کے اندر مرض الوفات میں آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے، اور اس حالت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں ہمیں نمازوں کا شوق نظر آتا ہے، ہمیں مسجد کی طرف جانے کا شوق نظر آتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دو صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کے مسجد کے اندر تشریف لائے تو بخاری شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سہارا اور چلنے کی وجہ سے زمین کے اوپر آپ کے پاؤں کی وجہ سے لکیریں بن رہی تھی، چل بھی نہیں سکتے تھے، پاؤں گھسٹ گھسٹ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن اس حالت کے اندر ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک شوق پایا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو، اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اللہ عبادت کا ذوق عطا فرما، اللہ عبادت کا شوق عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اندر ہمیں جہاں عبادت کا شوق نظر آتا ہے وہاں اللہ کی ملاقات کا شوق بھی نظر آتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک ہی بستر میں آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، حجرے کے اندر روشنی نہیں تھی، چراغ بجھا ہوا تھا، تو میں نے اپنے رخسار کے اوپر تری محسوس کی۔ جب میں نے چراغ جلایا اور چراغ کی روشنی کے اندر نبوت کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی تکیہ
تکیے کے اوپر سر رکھ کے سو رہے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا حفصہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حضرت حفصہ فرماتے پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ تیرا بھائی عبداللہ بن عمر نوافل کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور ایک ہی آیت بار بار پڑھ رہا ہے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں جب میں نے اس آیت پہ غور کیا، وہ آیت یہ تھی کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جس کا مطلب اور مفہوم یہ بنتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کی زیارت اور دیدار کے لیے رو رہے ہیں۔ تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے نبی کیا اللہ کی ملاقات میں رو رہے ہیں؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ میں اللہ کی ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں کہ کب وہ دن آئے گا جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اندر تمام تر عبادات کے حوالے سے ہمیں ذوق اور شوق نظر آتا ہے، اور جب میں صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ذوق عبادت، شوق عبادت حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر نظر آتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ جب نبوت کا اعلان کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کو جب نماز فرض ہوئی نماز کی طرف بلایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام جو شروع کے اندر مسلمان ہوئے وہ غربت کے اندر مبتلا تھے، تنگ دستی کے اندر مبتلا تھے، فقر و فاقہ کی زندگی گزر رہی تھی، حتیٰ کہ لباس مرتبہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، اور کپڑوں کو بند کرنے کے لیے ان کے پاس بٹن نہیں ہوتے تھے تو ببول کے کانٹے لگا کر وہ کپڑوں کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام نماز کے لیے مسجد کے اندر جب تشریف لائے تو بھوک کی وجہ سے اور فقر و فاقہ کی وجہ سے وہ زمین کے اوپر گر گئے۔ کچھ منافقین جب وہاں سے گزرے تو ان صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ ان بے وقوفوں کی طرف دیکھو جو ہر وقت مسجد کے اندر نظر آتے ہیں، یہ بازاروں کی طرف نہیں جاتے، یہ دکانداری نہیں کرتے، انہیں تو دنیا کا مال کا دولت کا کچھ بھی نہیں پتا۔ اب یہ منافقین نے صحابہ کو یوں سمجھ لیں غربت کا طعنہ دیا، لیکن صحابہ تو نماز کے شوق میں مسجد کے اندر آئے تھے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طعنے کو سنا اور صحابہ کی پریشانی کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ نے تمہاری مہمانی کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے تو تم اللہ سے دعا کرنا شروع کر دو کہ اللہ ہمارے فقر و فاقہ کے اندر اضافہ فرما۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے اندر جو شوق تھا عبادت کا اس شوق کو بحال رکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے طعنے کا جواب دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو مسجد کے اندر دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رسی کیوں باندھی ہوئی ہے، کس نے باندھی ہے؟ تو کسی نے عرض کہ اللہ کے نبی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے وقت عبادت کرتی ہیں، وہ جب عبادت کر کر کے تھک جاتی ہیں تو رسی کا سہارا لے لیتی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں جہاں صحابہ کے اندر مردوں کے اندر ذوق عبادت نظر آتا ہے تو وہاں ہمیں خواتین کے اندر بھی ذوق عبادت نظر آتا ہے، خواتین کے اندر بھی شوق عبادت نظر آتا ہے، اور صحابیات کے اندر عبادت کا تلاوت قرآن کا اتنا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ صحابیات جب تنور کے اوپر روٹیاں لگایا کرتی تھی تو اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی، اس وقت اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تنور کے اوپر روٹیاں لگائی اور روٹیاں پکا کے فارغ ہوئی تو دوسری خاتون کی طرف دیکھ کر کہنے لگی لے بہن میری روٹیاں پک گئی اور ادھر سے تلاوت کے 2 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ جس بندے کو کسی کام کا شوق اور ذوق لگ جاتا ہے وہ اسے پایا تکمیل تک ضرور پہنچاتا ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے،
بلکہ میں یوں کہہ دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تیرے اندر میری عبادت کا شوق ہے، عبادت کا شوق پیدا ہو چکا ہے، تو پھر میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو رزق کے ساتھ بھر دوں گا۔ اللہ شوق عبادت کی وجہ سے دو نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ان دو نعمتوں کا تذکرہ جن دو نعمتوں کی وجہ سے آج کی دنیا میں ہر بندہ پریشان ہے، کہتے دن کا سکون نہیں ہے، گھر کے اندر سکون نہیں ملتا، دکان پہ سکون نہیں ملتا، ٹینشن ڈپریشن کے اندر مبتلا ہو چکا ہو، اور بعض مرتبہ کہتے ہیں گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، گھر کا نظام چلانا مشکل ہو چکا ہے، یہ قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہوتی، فلاں خرچہ۔ تو میرے اللہ نے کتنا پیارا نسخہ ہمیں بتلا دیا کہ اگر تم صرف شوق والی نعمت کو اپنے اندر پیدا کر لو، میں تمہیں غنی بھی بنا دوں گا اور تمہارے ہاتھوں کو رزق کے ساتھ بھر دوں گا۔ اور حدیث قدسی کے آخر کے اندر اللہ نے فرمایا اگر تم نے میری عبادت کا شوق اپنے اندر پیدا نہ کیا تو پھر میں تمہارے دل کو فقر و فاقہ سے بھر دوں گا اور تمہارے ہاتھوں کو دوسرے کاموں کے اندر الجھا کے رکھ دوں گا۔ پاس مرتبہ انسان صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، تو اللہ نے صاف فرما دیا کہ اپنے اندر شوق پیدا کرو، جب بھی اذان کی آواز بلند ہو تو ہمارے اندر شوق اس وقت ضرور اٹھے کہ اب اللہ نے بلا لیا ہے، اب میں نے اللہ کے گھر جا کے عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ اور جب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے ابو بکر کی زندگی کے اندر ذوق عبادت اور تلاوت قرآن کا شوق نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کے اندر نوافل میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی تلاوت کو سنا۔ ابو بکر آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آہستہ تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے۔ تو میرے محبوب نے اس وقت ابو بکر کی تربیت فرمائی، میرے محبوب نے ابو بکر کی اصلاح فرمائی، میرے محبوب نے ابو بکر کو یوں سمجھ لے اگلا سبق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آج کے بعد اونچی آواز میں تلاوت کیا کرو۔ میرے محبوب دن کے اجالوں میں صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے، دن کے اجالوں میں صحابہ کو سبق دیا کرتے تھے، اور رات کی تاریکیوں کے اندر محبوب صحابہ کو سبق ضرور دیا کرتے تھے۔ اور جب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے ذوق عبادت امیر المؤمنین کی زندگی کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر مار کے زخمی کر دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب زمین پہ گرے تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر مصلی کے اوپر آگے کھڑا کر دیا تاکہ یہ نماز مکمل ہو سکے۔ حضرت عمر بے ہوش ہو جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کے گھر لے گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے پاس پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ عمر نے نماز پڑھ لی؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ آپ کے سامنے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، جب ان کو ہوش آئے گا تو نماز پڑھیں گے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت صحابہ سے فرمایا جب عمر کو ہوش آئے گا تو عمر کے اپنے زخمی ہونے کا اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا نماز کے قضا ہونے کا عمر کو افسوس ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ صحابی نے بات کیوں کی ہے؟ چونکہ عمر کے اندر نماز کا شوق نظر آتا ہے، اللہ نے عمر کو نماز کا شوق اور ذوق عطا فرمایا تھا۔ اور جب میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شوق والے عشق اور محبت کو دیکھتا ہوں تو مجھے عثمان غنی کے اندر تلاوت قرآن کا شوق نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت کے اندر پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو کسی نے عثمان سے کہا کہ عثمان ہم سے تو ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا، آپ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لو صاحت قلوبکم
لما شبیت من تلاوت القرآن، اگر تمہارے دل صحیح ہو جائے تو یہ قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے آخری ایام میں جب گھر کے اندر محصور اور محبوس ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 39 دن بھوک اور پیاس کی حالت میں گزار لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہی ایام کے اندر کسی نے پوچھا تھا، عثمان آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ عثمان آپ کو پیاس نہیں لگتی؟ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، جب مجھے بھوک ستاتی ہے میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب مجھے پیاس ستاتی ہے میں قرآن عظیم الشان کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ نماز اور تلاوت کی برکت سے میری بھوک اور پیاس کو مٹا دیتے ہیں۔ 39واں دن تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت کرتے کرتے عثمان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے محبوب کی زیارت نصیب ہوئی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان اگر تو چاہے میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے فتح عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا، اللہ کے نبی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تھک چکا ہوں، اب یہ حکومت کو سنبھالنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان تیاری کر لے، ان قریب تو میرے تک پہنچنے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی نائلہ کو بتایا کہ نائلہ مجھے یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے مجھے یوں فرمایا۔ تو نائلہ نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ 40واں دن تھا تو عثمان نے اپنی بیوی نائلہ سے فرمایا، نائلہ میں نے پوری زندگی تہبند کا استعمال کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت بھی یہی ہے، لیکن آخری وقت کے اندر میں نے جو پجامہ شلوار سلا کے رکھی ہوئی تھی وہ لے کے آ جاؤ، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جب لوگ مجھے ختم کر دیں گے کہیں میرے جسم کے پوشیدہ اعضاء لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں، میں نے تو با حیا بن کے زندگی گزاری ہے، مجھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا عثمان تجھ سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 40ویں دن قرآن عظیم الشان اٹھا کے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ عثمان کے اندر قرآن کا ذوق نظر آتا ہے، یہ شوق قرآن عثمان کے اندر نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حتیٰ کہ 5 افراد عثمان کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے اوپر وار کیا گیا، حتیٰ کہ جب سر کے اوپر لوہے کا راڈ مارا گیا تو عثمان کے سر سے خون نکل پڑا۔ عثمان کے سر سے نکلنے والا خون یہ قرآن کے مقدس اوراق کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت کے ٹکڑے کے اوپر گر جاتا ہے، پھر عثمان غنی کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر جو تلاوت قرآن کا شوق تھا وہ ہمیں ان کی زندگی کے آخری دن میں بھی نظر آتا ہے۔ اور جب میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں نوافل کا ذوق اور شوق نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی میں تیر لگا تو کسی نے کہا علی یہ تیر نکالنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیسے نکالنا پڑے گا؟ آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اب تو نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ان لوگوں نے کہا نماز کے بعد نکال لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے نفل پڑھ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ اگر تم نے علی کی پنڈلی سے تیر بغیر نشے کے بے ہوش کے ہوئے نکالنا ہے تو اسی وقت تم نکال لو، علی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نفل نماز شروع کرتے ہیں اور نماز کے دوران آپ کے تیر کو نکال لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ بھی نہ ہوا۔ تو یہ صحابہ کی زندگیوں کے اندر ہمیں تلاوت کا شوق، نوافل کا شوق، ذکر کا شوق نظر آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان حضرات کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر عبادت کا شوق پیدا کر لیں۔ ہمیں بھی نماز کا شوق لگ جانا چاہیے، ہمیں تلاوت قرآن کا شوق لگ جانا چاہیے۔ جیسے بعض مرتبہ شوق ہوتا ہے میں چند دنوں کے بعد دعوت کروں گا، میں نے فلاں چیز کھانی ہے، اب کھانے کا ایک ذوق اور شوق ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک منصوبہ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ اس شوق کو
مکمل کیسے کیا جائے؟ اگر دنیاوی چیزیں کھانے کے لیے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے انسان اتنے پاپڑ بیلتا ہے، لیکن نماز کا شوق اگر دیکھا جائے وہ زندگیوں کے اندر نظر نہیں آتا۔ جب نفل نماز کو دیکھتے ہیں تو اس کا ذوق اور شوق نظر نہیں آتا۔ میں مدرسے کے تمام طلباء سے درخواست کروں گا کہ تمام طلباء اساتذہ کرام کی زبردستی اور ڈنڈے کی بنیاد پہ نہ تو وہ سبق سنایا کریں، نہ وہ مسجد کے اندر آیا کریں، بلکہ ان کے اندر اپنا ایک شوق ہونا چاہیے کہ میں نے قرآن کا حافظ بننا ہے، میں نے وقت کے اوپر اپنے استاد کو سبق سنانا ہے۔ اور یہ جو بعض مرتبہ اساتذہ کرام طلباء کے اوپر سختی کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا چلو مسجد کے اندر صفوں کے اندر ترتیب سے جا کے بیٹھ جاؤ، بعض مرتبہ استاد ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے تو استاد کے ڈنڈے کی وجہ سے طلباء صفوں کے اندر ترتیب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، نمازوں کے لیے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، کوئی نگران دیکھ رہا ہوتا ہے تو نفل پڑھ لیتے ہیں، ورنہ نفل کی بھی چھٹی کر لیتے ہیں۔ طلباء کسی مجبوری کی وجہ سے یہ نمازوں کا اور عبادات کا اہتمام نہ کریں، بلکہ بچپن ہی سے اپنے اندر ذوق اور شوق پیدا کریں۔ میں نے اللہ کی وجہ سے نفل پڑھنے ہیں، میں نے اللہ کی وجہ سے قرآن پڑھنا ہے، میں نے اللہ کی وجہ سے ذکر و اذکار کرنا ہے، میں نے اللہ کی وجہ سے جلدی مسجد کے اندر جانا ہے، میں نے اللہ کی وجہ سے صف اولیٰ کا اہتمام کرنا ہے۔ جب یہ ذوق اور شوق بچپن کے اندر سے لگ جائے گا، انشاءاللہ مرتے دم تک عبادات سے کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک عبادات کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا